بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب نسیم ہدایت کے جھونکے، جلد اول تاچہارم، پارٹ نمبر 2، پیج نمبر 30۔ سوال: آپ اپنے قبول اسلام کے بارے میں سنائیے۔ جواب: قرآن شریف کے 30ویں پارے میں ایک سورہ بروج ہے نا، اس میں آگ کی کھائی والوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ برباد ہوئے اور ہلاک کیے گئے۔ یہ سورت شاید میرے بارے میں اتری ہے، بس اتنا ہے کہ وہ آگ والے ہوئے یہ کہا گیا۔ کیا آیت ہے؟ عربی میں سنائیے، یعنی ہلاک کر دیے گئے اور برباد ہوئے آگ کی خندق والے۔ سوال: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود۔ جواب: اگر یہ کہیں رحم کیا گیا آگ والوں پر تو عربی میں کیا ہوگا؟ سوال: رحم اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ جواب: ہاں، اگر میرے بارے میں یہ آیت اترتی تو یہ ہوتا کہ رحم اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ سوال: آپ اپنا واقعہ بتائیے۔ جواب: ہاں میرے بھائی، بتا رہا ہوں، مگر کس منہ سے بتاؤں اور کس دل سے بتاؤں؟ میرا پتھر دل بھی اس واقعہ کو سنانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ سوال: پھر بھی بتائیے، شاید ایسا واقعہ تو اور زیادہ لوگوں کے لیے عبرت کا ذریعہ ہو۔ جواب: ہاں بھائی، واقعی میرے قبول اسلام کا واقعہ ہر مایوس کے لیے امید دلانے والا ہے کہ وہ کرپاوان اور دیالو ارحم الراحمین۔ خدا جب میرے ساتھ ایسا کرم کر سکتا ہے تو کسی کو مایوس ہونے کی کہاں گنجائش ہے؟ تو سنو احمد بھائی، میرے ایک بڑے بھائی ہیں، اتنے ظلم اور جرائم کے باوجود ہم دونوں بھائیوں میں حد درجہ محبت ہے۔ میرے بھائی کی 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے تھے، اور میرے کوئی اولاد نہیں ہے۔ ان کی بڑی لڑکی کا نام ہیرا تھا۔ وہ عجیب دیوانی لڑکی تھی، بہت ہی بھاؤک، جذباتی، جس سے ملتی بس دیوانوں کی طرح اور جس سے نفرت کرتی پاگلوں کی طرح۔ کبھی کبھی ہمیں یہ خیال ہوتا کہ شاید اس پر اوپری اثر ہے، کئی سیانوں وغیرہ کو بھی دکھایا، مگر اس کا حال جوں کا توں رہا۔ اس نے 8ویں کلاس تک اس اسکول میں پڑھا، بڑی ہو گئی، اس کو گھر کے کام کاج میں لگا دیا، مگر اس کو آگے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور اس نے گھر والوں کی مرضی کے بغیر ہائی اسکول میں فارم بھر دیا۔ 8 دن تک کھیتوں میں مزدوری کی تاکہ فیس بھرے اور کتابیں بھی لے۔ جب کتابیں اس کی خود سمجھ میں نہیں آئی تو وہ برابر میں ایک بامن برہمن کے گھر اس کی لڑکی سے پڑھنے جانے لگی۔ برہمن کا ایک لڑکا بدمعاش اور ڈاکو تھا، نہ جانے کس طرح میری بھتیجی ہیرا کو اس نے بہکایا اور اس کو لے کر رات کو فرار ہو گیا۔ وہ اس کو لے کر بڑوت کے پاس ایک جنگل میں جہاں اس کا گرو رہتا تھا پہنچا۔ وہ اس کے ساتھ چلی تو گئی، مگر وہاں جا کر اسے اپنے ماں باپ کی عزت جانے اور ان کی بدنامی اور اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ چپکے چپکے روتی تھی۔ اس گینگ میں ایک ادریس پور کا مسلمان لڑکا بھی رہتا تھا۔ ایک روز اس نے روتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے رونے کی وجہ معلوم کی۔ اس نے بتایا کہ میں کم عمری اور کم سمجھی میں اس کے ساتھ آ تو گئی، مگر مجھے اپنی عزت خطرے میں لگ رہی ہے۔ میرے ماں باپ کی پریشانی مجھے بہت یاد آ رہی ہے۔ اس کو ہیرا پر ترس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان اپنے عہد کے سچے کو کہتے ہیں۔ میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، میں تیری عزت کی حفاظت کروں گا اور تجھے اس جنگل سے نکال کر صحیح سلامت تیرے گھر پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ لڑکی تو بہت بہادر اور اپنے ارادے کی پکی معلوم ہوتی ہے، ہمیں اپنے گروہ میں 1-2 لڑکیوں کو ضرور شامل کرنا چاہیے، اکثر ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جنگل میں اس کو ساتھ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو لڑکوں کے کپڑے پہناؤ۔ اس کی بات سب ساتھیوں کی سمجھ میں آ گئی۔ ہیرا کو کپڑے پہنا کر لڑکا بنایا گیا۔ وہ ساتھ لے کر پھرتے تھے۔ اس نے دیکھا 10-12 لوگوں میں اس مسلمان کا حال سب سے الگ تھا۔ وہ بات کا پکا تھا، اچھی رائے دیتا تھا، جب مال بٹتا تھا تو اس میں کچھ غریبوں کا حصہ رکھتا تھا، ہیرا کو الگ کمرے میں سلاتا تھا اور رات کو بار بار اٹھ کر دیکھتا تھا کہ کوئی ساتھی ادھر تو نہیں آیا۔ جب کچھ روز ہیرا کو ان کے ساتھ ہو گئے اور ان کو اطمینان ہو گیا کہ وہ ان کے گینگ کی ممبر بن گئی ہے تو اسے چوکسی کم کر دی گئی۔ اب اس نے ایک روز ہیرا کو ایک بہانے سے بڑوت بھیجا اور ہیرا سے کہا کہ تو وہاں تانگا میں بیٹھ کر ہمارے گھر ادریس پور چلی جانا اور وہاں جا کر میرے چھوٹے بھائی سے سارا حال سنانا اور کہنا کہ تیرے بھائی نے بلایا ہے، اور اس کو بتا دینا کہ وہ یہاں آ کر یہ کہے کہ وہ لڑکی بڑوت والوں نے شک میں پکڑ کر پولیس والوں کو دے دی ہے۔ ہیرا نے ایسا ہی کیا۔ اس کا بھائی جنگل میں گیا اور اپنے بھائی سے جا کر کہا اس لڑکی کو بڑوت والوں نے پکڑ کر پولیس کو شک میں دے دیا ہے۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ ہیرا کو تھانے بھیج دو اور وہ جا کر تھانہ میں کہے کہ ایک گروہ مجھے گاؤں سے اٹھا لایا، کسی طرح میں چھوٹ کر آ گئی ہوں، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ ہیرا نے ایسا ہی کیا۔ بڑوت تھانے والوں نے بڑھانا تھانہ سے رابطہ کیا۔ وہاں پر اس لڑکی کو اغوا کرنے کی رپورٹ پہلے ہی لکھی ہوئی تھی۔ لیڈیز پولیس لے کر بڑھانا تھانہ کے لوگ بڑوت آئے اور تھانہ سے اس ہیرا کو لے گئے۔ ہیرا کو لے کر ہمارے گاؤں آئے۔ ہم نے اسے گھر رکھ تو لیا، مگر ایسی بد چلن لڑکی کو گھر میں کس طرح رکھیں؟ ہیرا نے بتایا کہ مجھے تو گروہ اٹھا کر لے گیا، مگر میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے۔ کسی کو یقین نہ آیا۔ ایک پڑھے لکھے رشتہ دار بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹری کرا لو۔ ہم دونوں بھائی ڈاکٹری کے لیے بڑھانا ہسپتال اس کو
لے کر گئے، اور خیال یہ تھا کہ اگر اس کی عزت سلامت ہے تو واپس لائیں گے، ورنہ مار کر بڑھانا کی ندی میں ڈال آئیں گے۔ اللہ کا کرم ہوا کہ ڈاکٹر نے رپورٹ دی کہ اس کی عزت محفوظ ہے۔ خوشی خوشی اس کو لے کر گھر آئے، مگر وہ اب مسلمانوں کا بہت ذکر کرتی تھی اور بار بار ایک مسلمان لڑکے کی شرافت کی وجہ سے اپنے بچ جانے کا ذکر کرتی تھی۔ وہ مسلمانوں کے گھر جانے لگی، وہاں ایک لڑکی نے اس کو دوزخ کا کھٹکا اور جنت کی کنجی کتاب دے دی۔ مسلمانوں کی کتاب میں نے گھر میں رکھی دیکھی تو میں نے اس کو بہت مارا اور خبردار کیا کہ اگر اس طرح کی کتاب میں نے گھر میں دیکھی تو تجھے کاٹ کے ڈال دوں گا، مگر اس کے دل میں اسلام گھر کر گیا تھا اور اسلام نے اس کے دل کی اندھیری کوٹھڑی کو اپنے پرکاش نور سے پرکاش منور کر دیا تھا۔ اس نے مدرسہ میں ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ جا کر ایک مولانا صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، چپکے چپکے نماز سیکھنے لگی اور وہ سمے سمے پر وقتاً فوقتاً نماز پڑھنے لگی۔ مسلمان ہونے کے بعد وہ شرک کے اندھیرے گھرانے میں گھٹن محسوس کرنے لگی، وہ بالکل اداس سی رہتی، ہر وقت ہنسنے والی لڑکی وہ ایسی ہی ہو گئی جیسے اس کا سب کچھ بدل گیا ہو، نہ جانے کس طرح اس نے پروگرام بنایا پھر گھر سے چلی گئی۔ ایک مولانا صاحب اس کو اپنی بیوی کے ساتھ پھلت چھوڑ آئے۔ پھلت کچھ روز احمد بھائی آپ کے ہاں رہی، شاید آپ کو یاد ہوگا۔ سوال: ہاں ہاں، ہیرا باجی۔ ارے وہ ہیرا باجی کہاں ہے؟ ہمارے گھر والے تو ان کی طرف سے بہت فکر مند ہیں، وہ بڑی نیک انسان تھی۔ حیرت ہے، کیا آپ ہیرا باجی کے چچا ہیں؟ جواب: ہاں احمد بھائی، اس کا نام آپ کے ابی نے ہیرا رکھا تھا اور اس نیک بخت بچی کا ظالم اور قاتل چچا میں ہی ہوں۔ روتے ہوئے: سوال: پہلے تو یہ سنائیے کہ ہیرا باجی کہاں ہے؟ جواب: بتا رہا ہوں میرے بھائی، بتا رہا ہوں اپنے ظلم اور درندگی کی داستان۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ مولانا صاحب نے اس کو احتیاط کے طور پر دہلی اپنی بہن کے ہاں بھیج دیا۔ وہ وہاں رہی، وہاں اس کو بہت ہی مناسب ماحول ملا۔ وہ مولانا صاحب کی بہن کے ہاں رہی، وہ ان کو رانی پھوپھی کہتی تھی۔ آپ کی امی نے بھی اس کو بہت پیار دیا اور رانی پھوپھی نے اس کی بہت تربیت کی۔ شاید 1.5 سال وہ دہلی رہی۔ پھلت اور دہلی کے قیام نے اس کو ایسا مسلمان بنا دیا کہ اب اگر قرآن حکیم نازل ہوتا تو احمد بھائی شاید نام لے کر اس ایمان والی شہید بچی کا ضرور ذکر ہوتا۔ اسے اپنے گھر والوں سے بہت محبت تھی، خصوصاً اپنی ماں سے بہت محبت تھی۔ اس کی ماں بہت بیمار رہتی تھی۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ میری ماں مر گئی ہے۔ آنکھ کھلی تو اس کو ماں کی بہت یاد آئی۔ اگر ایمان کے بغیر اس کی ماں مر گئی تو کیا ہوگا، یہ سوچ کر وہ رونے لگی، اس کی چیخیں لگ گئیں۔ گھر کے سبھی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، اس کو سمجھایا، تسلی دی۔ وقتی طور پر وہ چپ ہو گئی، مگر بار بار اس خواب کو یاد کر کے رونا آتا تھا اور آپ کے ابی کو ابی جی کہتی تھی۔ بار بار وہ اپنی ماں کو یاد کرتی اور گھر جانے کی اجازت مانگتی، مگر آپ کے ابی اس کو سمجھاتے کہ تمہارے گھر والے تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے اور مار دیں گے، اس سے زیادہ یہ کہ تمہیں پھر ہندو بنا لیں گے۔ ایمان کے خطرے سے وہ رک جاتی، مگر پھر اس کو گھر یاد آتا تو گھر جانے کی ضد کرتی۔ بہت مجبور ہو کر مولانا نے اس کو اجازت دی، مگر سمجھایا کہ تم صرف اپنے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دینے کی نیت سے گھر جاؤ، اور واقعی اگر تمہیں اپنے گھر والوں سے محبت ہے تو محبت کا سب سے ضروری حق یہ ہے کہ تم ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ ہیرا نے کہا کہ وہ تو اسلام کے نام سے بھی چڑھتے ہیں، وہ ہرگز اسلام نہیں قبول کر سکتے۔ اس نے گھر میں بتایا تھا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیں گے تو پھر وہ کفر اور شرک سے بھی اس طرح چڑھنے لگیں گے جس طرح اسلام سے چڑھتے ہیں۔ مولانا صاحب نے اس سے کہا کہ تم بھی تو اسلام سے اسی طرح چڑھتی تھی جس طرح آپ شرک سے نفرت کرتی ہو۔ اللہ سے دعا کرو اور مجھ سے عہد کرو کہ میں گھر میں اپنی ماں اور گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کی فکر میں جا رہی ہوں۔ اگر تم اس نیت سے جاؤ گی تو اول تو اللہ تمہاری حفاظت کریں گے، اور اگر تم کو تکلیف بھی ہوئی تو وہ تکلیف ہوگی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت ہے، اور اگر تمہارے گھر والوں نے تمہیں مار بھی دیا تو تم شہید ہوگی، اور شہادت جنت کا مختصر ترین راستہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تمہاری شہادت خود ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوگی۔ اگر تم گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے اپنی جان بھی دے دو گی، وہ ہدایت پا جائیں گے تو تمہارے لیے سستا سودا ہوگا۔ مولانا صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس کو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے ہدایت کی دعا کرنے اور دعوت کی نیت سے اپنے گھر جانے کا عہد کرنے کو کہا۔ وہ دہلی سے پھلت اور پھر گھر آ گئی۔ ہم لوگ اس کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے۔ میں نے اس کو جوتوں اور لاتوں سے مارا۔ اس نے یہ تو نہیں بتایا کہ میں کہاں رہی، البتہ یہ بتا دیا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں اور اب مجھے اسلام سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ ہم اس پر سختی کرتے تو وہ رو رو کر الٹا ہمیں مسلمان ہونے کو کہتی۔ اس کی ماں بہت بیمار تھی، 2 مہینے کے بعد وہ مر گئی تو وہ اس کو دفن کے لیے مسلمانوں کو دینے کو کہتی رہی کہ میری ماں نے میرے سامنے کلمہ پڑھا ہے، وہ مسلمان مری ہے، اس کو جلانا بڑا ظلم ہے، مگر ہم لوگ کس طرح اس کو دفن کرتے، اس کو جلا دیا۔ روز ہمارے گھر میں ایک فساد ہوتا، کبھی وہ بھائیوں کو مسلمان ہونے کے لیے کہتی، کبھی وہ باپ کو۔ ہم لوگوں نے اس کو میرٹھ اس کے نانیال میں پہنچا دیا۔ اس کے ماموں اس کی مسلمانی سے عاجز آ گئے۔ انہوں نے مجھے اور میرے بھائی کو بلایا کہ اس ادھرم لامذہب کو ہمارے ہاں سے لے جاؤ۔ ہم لوگ روز روز کے جھگڑوں سے عاجز آ گئے۔ میں نے بجرنگ دل کے ذمہ داروں سے مشورہ کیا، سب نے اسے مار ڈالنے کا مشورہ دیا۔ میں اسے گاؤں لے آیا۔ ایک دن جا کر ندی کے کنارے 5 فٹ گہرا گڑھا کھودا۔ میں اور بڑے بھائی دونوں اس کو گاؤں لے جانے کے بہانے لے کر چلے کہ تیرے بواقع یہاں جا رہے ہیں،
اس کو شاید سپنے خواب میں معلوم ہو گیا تھا۔ وہ نہائی اور نئے کپڑے پہنے اور ہم سے کہا کہ چچا آخری نماز تو پڑھنے دو۔ جلدی سے نماز پڑھی، خوشی خوشی دلہن سی بن کر ہمارے ساتھ چل دیا۔ آبادی سے دور راستہ سے الگ جانے کے باوجود اس نے ہم سے بالکل نہیں پوچھا کہ بوا کا گھر ادھر کہاں۔ ندی کے بالکل پاس جا کر اس نے ہنس کر اپنے باپ سے پوچھا، آپ مجھے بوا کے گھر لے جا رہے ہیں یا پیا کے گھر؟ دیر تک روتے ہوئے سوال، پانی منگا کر پلاتے ہوئے، ہاں بات پوری کر دیجئے۔ جواب، کس دل سے پوری کروں؟ ہاں بھائی پوری تو کرنی ہی ہے۔ میرے تھیلے میں 5 لیٹر پیٹرول تھا۔ ہیرا کا حقیقی باپ اور میں ظالم چچا دونوں کے ساتھ وہ سچی مومنہ عاشقہ اور شہیدہ، ہم اس کو لے کر گڑھے کے پاس پہنچے جو ایک روز پہلے پروگرام کے تحت کھودا تھا۔ اس درندہ چچا نے یہ کہہ کر اس پھول سی بچی کو اس گڑھے میں دھکا دے دیا کہ تو ہمیں نرک کی آگ سے کیا بچائے گی، لے خود مزہ چکھ نرک کا۔ گڑھے میں دھکا دے کر میں نے اس کے اوپر وہ سارا پیٹرول ڈال دیا اور ماچس جلائی۔ میرے بڑے بھائی بس روتے ہوئے اس کو کھڑے دیکھتے رہے۔ جلی ہوئی ماچس کی تیلی اس پر لگی کہ آگ اس کے نئے کپڑوں میں بھڑک گئی۔ وہ گڑھے میں کھڑی ہوئی اور جلتی آگ میں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور چیختی، میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، میرے اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، اپنی ہیرا سے بہت پیار کرتے ہیں نا، ہاں میرے اللہ آپ غار ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں اور گڑھے میں جلتی ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں نا۔ آپ کی محبت کے بعد مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اس نے زور زور سے کہنا شروع کیا، پتا جی اسلام قبول ضرور کر لینا، چاچا مسلمان ضرور ہو جانا، چاچا مسلمان ضرور ہو جانا۔ ہچکیوں سے روتے ہوئے اس پر مجھے غصہ آ گیا اور میں بھائی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر چلا آیا۔ بھائی صاحب مجھ سے کہتے رہے کہ ایک بار اور سمجھا کر دیکھ لیتے، مگر مجھے ان پر غصہ آیا۔ بعد میں واپس آتے ہوئے ہم نے گڑھے کے اندر سے زور زور سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی سنی اور ہم اپنے فریضہ کو ادا کرنا سمجھ کر چلے تو آئے، مگر اس شہید محبت کا یہ اخیر جملہ مجھ درندہ اور صفاق کے پتھر دل کو ٹکڑے کر گیا۔ میرے بھائی گھر آ کر بیمار پڑ گئے۔ ان کے دل میں صدمہ سا بیٹھ گیا اور یہ بیماری ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ مرنے کے 2 دن پہلے انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ ہم نے زندگی میں جو کیا وہ کیا، مگر اب میری موت ہیرا کے دھرم پر جائے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تم کسی مولانا صاحب کو بلا لاؤ۔ میں بھی بھائی صاحب کے حال کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ ہمارے ہاں مسجد کے امام صاحب مل گئے، ان کو لے کر آیا۔ انہوں نے ان سے کلمہ پڑھانے کو کہا۔ کلمہ پڑھا، اپنا اسلامی نام عبد الرحمن رکھا اور مجھ سے کہا کہ مجھے مسلمانوں کے طریقے پر مٹی دینا۔ میرے لیے یہ بہت مشکل بات تھی، مگر میں نے بھائی کی انتم اچھا، آخری خواہش پوری کرنے کے لیے یہ کیا۔ کہاں کے علاج کے بہانے تہری لے گیا، وہاں پر اسپتال میں داخل کیا، وہیں ان کی موت ہوئی۔ وہاں وہ بہت اطمینان سے مرے۔ پھر ہمدرد کے ایک ڈاکٹر سے میں نے یہ حال سنایا تو انہوں نے وہاں سنگم وہار کے کچھ مسلمانوں کو بلا کر ان کے دفن وغیرہ کا انتظام کیا۔ سوال، عجیب واقعہ ہے، آپ نے اپنے اسلام قبول کرنے کا حال نہیں بتایا۔ جواب، وہی بتا رہا ہوں، اسلام سے میری دشمنی کچھ تو کم ہو گئی تھی، مگر بھائی کے مسلمان ہو کر مرنے کا بھی مجھے دکھ تھا۔ بھائی صاحب کے مسلمان مرنے سے مجھے یہ یقین آ گیا کہ میری بھابھی بھی ضرور مسلمان ہو گئی ہوگی۔ مجھے ایسا لگا کہ کسی مسلمان نے ہمارے گھر پر جادو کر دیا ہے، وہ دلوں کو باندھ رہا ہے، ایک ایک کر کے سب اپنے دھرم کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو میں نے بہت سے سیانوں سے بات کی۔ میں ایک تانترک کی تلاش میں شاملی سے اون جا رہا تھا۔ بس میں سوار ہوا تو بس کی کسی مسلمان کی تھی، ڈرائیور بھی مسلمان تھا۔ اس نے ٹیپ میں قوالی چلا رکھی تھی، بڑھیا نام کی قوالی تھی۔ اس نے ہمارے نبی کے ایک بڑھیا کی خدمت اور بڑھیا کے ان کو سمجھانیا اور پھر بڑھیا کے مسلمان ہونے کا قصہ تھا۔ اسپیکر میرے سر پر تھا، بس جھنجھا نہ رکی۔ اس قوالی نے میری سوچ کو بدل دیا۔ مجھے خیال ہوا کہ جس نبی کا یہ قصہ ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں اون کے بجائے جھنجھانا اتر گیا اور خیال ہوا کہ مجھے اسلام کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد شاملی بس میں بیٹھ گیا۔ اس میں بھی ٹیپ بج رہا تھا۔ پاکستان کے مولانا قاری حنیف صاحب کی تقریر تھی، مرنے اور مرنے کے بعد کے حالات پر ان کی تقریر تھی۔ مجھے شاملی اترنا تھا مگر وہ تقریر پوری نہیں ہوئی تھی۔ شاملی اڈے پر پہنچ کر ڈرائیور نے ٹیپ بند کر دیا۔ مجھے تقریر سننے کی بے چینی تھی، بس مظفر نگر جانی تھی۔ میں نے تقریر سننے کے لیے مظفر نگر کا ٹکٹ لیا۔ بگھرا پہنچ کر وہ تقریر ختم ہو گئی۔ اس تقریر نے اسلام سے میرے فاصلہ کو بہت کم کر دیا۔ میں بڑھانا روڈ پر اترا اور گھر جانے کے لیے بڑھانا کی بس میں سوار ہوا۔ میرے قریب ایک مولانا صاحب بیٹھ گئے۔ ان سے میں نے کہا کہ میں اسلام کے بارے میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں یا معلومات کرنا چاہتا ہوں، آپ میری سلسلہ میں مدد کریں۔ انہوں نے کہا آپ پھلت چلے جائیں اور وہاں مولانا کلیم صاحب سے ملیں، ان سے مناسب آدمی ہمارے علاقے میں آپ کو نہیں ملے گا۔ میں نے پھلت کا پتہ معلوم کیا اور گھر جانے کے بجائے پھلت پہنچا۔ مولانا صاحب وہاں نہیں تھے، اگلے روز صبح کو آنے والے تھے۔ رات کو ایک ماسٹر صاحب نے مجھے مولانا صاحب کی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں دی۔ یہ کتاب اس کی زبان اور دل کو چھونے والی باتوں نے مجھے شکار کر لیا۔ مولانا صاحب صبح سویرے کے بجائے اگلے روز شام کر پھلت آئے۔
میں نے مغرب کے بعد ان سے مسلمان ہونے کی خواہش کا اظہار کیا اور بتایا کہ میں معلومات کرنے آیا تھا مگر آپ کی امانت نے مجھے شکار کر لیا۔ مولانا صاحب بہت خوش ہوئے۔ 13 جنوری 2000 کو مجھے کلمہ پڑھایا۔ میرا نام عبداللہ رکھا۔ رات کو میں وہیں رکا۔ میں نے مولانا صاحب سے 1 گھنٹہ کا وقت مانگا اور اپنے ظلم و بربریت کے ننگے ناچ کی کہانی سنائی۔ مولانا صاحب میری بھتیجی ہیرا کی کہانی سن کر دیر تک روتے رہے۔ بتایا کہ ہیرا ہمارے ہاں ہی رہی اور میری بہن کے پاس دہلی رہی۔ مولانا صاحب نے مجھے تسلی دی کہ اسلام پچھلے سارے گناہ کو ختم کر دیتا ہے، مگر میرے دل کو اس کا اطمینان نہ ہوا۔ اس درجہ صفا کی بربریت کو کس طرح معاف کیا جا سکتا ہے؟ مولانا صاحب مجھ سے کہتے تھے اسلام سے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اپنے دل کے اطمینان کے لیے آپ نے اتنے مسلمانوں کو قتل کیا، اب آپ کچھ مسلمانوں کی جان بچانے کی کوشش کریں۔ قرآن نے کہا ہے کہ نیکیاں گناہوں کو زائل کر دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ میں اپنے دل کی تسلی کے لیے اور اپنے ظلم کی قسمت جگانے کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ کسی حادثہ میں، کسی بیماری میں کوئی مسلمان مرنے جا رہا ہو تو میں اس کو بچانے کی کوشش کروں۔ یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ مرنے والے کو میں بچانے والا کون ہوں، مگر کوشش کرنے والا بھی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے، اس لیے کوشش کرتا ہوں۔ گجرات میں دنگے ہوئے تو میں نے موقع غنیمت جانا۔ میرے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے موقع دیا۔ میں نے وہاں پر ہندو بن کر بہت سے مسلمانوں کو محفوظ جگہ پر پہنچایا یا پہلے سے خطرے سے ہوشیار کیا۔ پہلے جا کر ہندوؤں کے مشورے میں شامل ہوا اور 10-11 بھیڑ کے حملوں کی میں نے مسلمانوں کو اطلاع دے کر اپنے گاؤں سے حملے سے پہلے ہی بھگا دیا۔ ایک کام تو میرے اللہ نے مجھ سے ایسا کرایا جس سے مجھے ضرور تسلی ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بھاؤ نگر میں ایک مدرسہ میں 400 بچوں کو مدرسہ کے اندر چلانے کا پروگرام تھا۔ میں نے وہاں تھانہ انچارج شرما کو اطلاع دی اور ان کو تیار کیا۔ بھیڑ کے آنے کے 10 منٹ پہلے پیچھے کی دیوار میں نے اپنے ہاتھ سے توڑی اور اللہ نے 400 معصوموں کی جان بچانے کا مجھے ذریعہ بنایا۔ میں 3 مہینہ تک گجرات میں جا کر پڑ گیا، پھر بھی میرے ظلم اتنے زیادہ ہیں کہ یہ سب کچھ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بس ایک بار مولانا صاحب نے مجھے تسلی دی کہ اللہ کی رحمت کے لیے کیا مشکل ہے کہ موت کا وقت اور بہانہ تو اس نے خود طے کیا ہے۔ جس اللہ نے آپ کو ہدایت سے نواز دیا ہے، اللہ آپ کو معاف کرنے پر کیوں قادر نہیں؟ اسے دل مطمئن ہوا۔ مولانا صاحب نے مجھے اسلام سیکھنے کے لیے جماعت میں جانے کا مشورہ دیا۔ میں نے 2 ماہ کا وقت مانگا، گاؤں سے مکانات اور زمینیں سستے داموں میں فروخت کیں اور دہلی جا کر مکان لیا۔ بیوی اور 2 بھتیجوں اور ہیرا کی بہن کو تیار کیا اور پھلت لے جا کر کلمہ پڑھوایا۔ اس میں مجھے 2 ماہ کے بجائے 1 سال لگا۔ پھر جماعت میں وقت لگا۔ میرا دل ہر وقت اس غم میں ڈوبا رہتا ہے کہ اتنے مسلمانوں اور پھول سی بچی کا اس سفاکی سے قتل کرنے والا کس طرح معافی کا مستحق ہے۔ مولانا صاحب نے مجھے قرآن شریف پڑھنے کو کہا اور خاص طور پر بروج سورت کو بار بار پڑھنے کو کہا۔ اب وہ مجھے زیادہ یاد ہے اور اس کا ترجمہ بھی 1400 سال پہلے کیسی سچی بات میرے اللہ نے کہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ غیب کے جاننے والے خدا نے ہمارا ہی نقشہ کھینچا ہے۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد۔ بروج 4:9۔ ترجمہ خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے، یعنی آگ کی خندقیں جن میں ایندھن جھونک رکھا تھا جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو سختیاں وہ اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے۔ ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل تعریف ہے، وہی جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ احمد بھائی اس سورت کو آپ پڑھیں اور ہیرا کی تڑپا دینے والی آخری صداؤں پر غور کریں۔ میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا؟ میرے اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ ہاں میرے اللہ آپ غار ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنی ہیرا سے بھی پیار کرتے ہیں نا؟ آپ کی محبت کے بعد مجھے کسی کی محبت کی ضرورت نہیں۔ پتہ جی اسلام ضرور قبول کر لینا، چچا مسلمان ضرور ہو جانا، چچا مسلمان ضرور ہو جانا، ہچکیوں سے روتے ہوئے۔ سوال: اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے اس کا کہنا مان لیا، آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ اس ظلم کے اندھیرے کو رحمت اور اسلام کے نور کا ذریعہ اللہ نے آپ کے لیے بنا دیا۔ جواب: میں نے کہا اس کا کہنا مانا، ہدایت کا فیصلہ کرنے والے، اس سے محبت کرنے والے اللہ نے اس کا کہنا مانا، مجھ جیسا درندہ کب اس کرم سے قابل تھا؟ سوال: بہت بہت شکریہ عبداللہ بھائی۔ جواب: احمد بھائی آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی ایسا کام ضرور کرا دے جس سے میرا دل مطمئن ہو جائے کہ میرے مظالم کی تلافی ہو جائے۔ واقعی قرآن کے اس فرمان میں مجھ جیسے لا علاج مریض کے لیے بڑا علاج ہے کہ اچھائیاں برائیوں کو زائل کر دیتی ہیں۔ اس لیے گجرات فسادات میں کچھ معصوم مسلمانوں کی مدد اور جان بچانے کی کوششوں سے میرے دل کو بڑی تسلی ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔ مستفاد از ماہنامہ ارمغان، فروری 2005۔ ڈاکٹر صفیہ سروج شالنی سے ایک ملاقات۔ اسماء ذات الفوزین: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
ڈاکٹر صفیہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال: ڈاکٹر صاحبہ، ابھی کا اجمیر سے فون آیا تھا، انہوں نے بتایا کہ آپ کا فون آیا تھا، میں آپ کو بلا لوں اور آپ سے کچھ باتیں کروں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے ہاں ملک سے اپنے خونی رشتہ کے بھائی بہنوں، خصوصاً برادران وطن تک ان کا دعوتی حق پہنچانے اور ان کو دوزخ سے بچانے کی فکر اور ذمہ داری پیدا کرنے اور مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے ایک اردو میگزین نکلتی ہے۔ اس میں اسلام کے دسترخوان پر آنے والے نئے خوش قسمت بھائیوں کی آپ بیتی ہر ماہ شائع کی جا رہی ہے۔ ابھی کو خواہش تھی کہ 2005 کے شمارے میں آپ کا انٹرویو شائع ہو جائے۔ جواب: اصل میں 15 روز سے مولانا صاحب کو فون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے پاس ان کا یوپی اور دہلی کے موبائل تھے مگر مل نہیں رہے تھے۔ کل اتفاق سے فون مل گیا، انہوں نے مجھے دہلی گھر کا نمبر دیا اور بہت تاکید کی کہ آپ فون کر کے ضرور چلی جائیں، اس لیے کہ میگزین پریس میں جانا ہے اور بالکل آخری تاریخ ہے۔ مجھے مولانا صاحب نے بتایا کہ یہ انٹرویوز دعوت کا ماحول بنانے میں بڑا رول ادا کر رہے ہیں، تو مجھے خیال ہوا کہ میرا بھی اس میں کچھ حصہ شیئر ہو جائے۔ آپ مجھ سے جو چاہیں معلوم کریں۔ سوال: شکریہ، آپ پہلے اپنا تعارف کرائیں۔ جواب: میرا پرانا نام سروج شالنی ہے۔ میں 24 ستمبر 1978 میں لکھنؤ کے پاس موہن لال گنج میں ایک برہمن خاندان میں پیدا ہوئی۔ میرے والد ڈاکٹر کے شرما پروفیسر تھے اور کارڈیالوجی میں ڈی کیا تھا۔ اس کے بعد کافی زمانہ تک وہ پنتھ ہاسپٹل میں رہے۔ 10 سال سے لکھنؤ میں گھر کے قریب کوشش کر کے ٹرانسفر کرا لیا۔ میری ماتا والدہ گھریلو خاتون ہے۔ میرے والد مزاج کے لحاظ سے بالکل ہندوستانی ہیں، وہ صرف مشرقی تہذیب سے اتفاق رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے گھر والوں پر دباؤ دیکھ کر بہت سے ڈاکٹروں کو چھوڑ کر میری والدہ کو پسند کیا اور شادی کی۔ میرے 2 بھائی ہیں، ایک بنارس یونیورسٹی میں ریجر ہیں اور دوسرے BHL میں انجینئر ہیں، دونوں مجھ سے بڑے ہیں۔ میں نے انٹر سائنس بائیولوجی میں فرسٹ ڈویژن سے پاس کیا اور پھر PMC مقابلہ پاس کیا۔ لکھنؤ میڈیکل کالج سے MBBS کیا اور مولانا آزاد میڈیکل دہلی سے MD کیا۔ اپنے والد کی خواہش پر کارڈیالوجی امراض قلب کو منتخب کیا۔ اب میں ایمس میں DM بھی کر رہی ہوں اور آج کل ایمس میں ڈپارٹمنٹ آف کارڈیالوجی میں ملازمت بھی کرتی ہوں۔ میں نے اب سے 1 سال 6 ماہ 4 روز 2 گھنٹے پہلے 20 مئی 2004 کو برہسپتوار بروز جمعرات 11 بجے گرین پارک کی مسجد میں جا کر آپ کے والد صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ سوال: آپ نے اسلام قبول کرنے کے واقعہ اور اس کے اسباب کو آپ ذرا تفصیل سے بتائیے۔ جواب: جون 2003 میں ICCU بچوں کے وارڈ میں ڈیوٹی پر تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک مولانا صاحب ہریانہ کے ایک بچے کو دیکھنے آئے۔ بچہ کے پاس صرف ایک اٹینڈنٹ تیماردار کیسے اپنے بچے کو پھونکنے کے لیے کہا۔ بچے کی ماں ہریانہ والے بچے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ مولانا صاحب نے دوسرے بچے پر بھی دم کیا۔ اس کو دیکھ کر برابر والی ماں نے بھی اپنے بچے کو پھونکنے کے لیے کہا۔ ایک کے بعد ایک 6 بچوں کے پاس مولانا صاحب آ کر کھڑے ہوئے اور پھونکتے رہے۔ ڈاکٹر تیاگی جو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے، ان کے راؤنڈ کا ٹائم تھا۔ میں سامنے سے دیکھ کر وارڈ میں آئی اور مولانا صاحب سے پوچھا، آپ کا مریض کون ہے؟ آپ کبھی اس مریض کے پاس کبھی اس مریض کے پاس آ رہے ہیں اور پھونک رہے ہیں۔ یہ ICU ہے، یہاں پر انفیکشن کا خطرہ رہتا ہے۔ مولانا صاحب نے کہا، یہ سارے مریض میرے ہیں، اس لیے کہ ہمیں ہمارے بڑوں نے یہ بتایا کہ سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اس لیے یہاں پر ایڈمٹ ہر مریض سے میرا خونی رشتہ ہے۔ جس مالک نے آپ کو اور ہمیں پیدا کیا ہے، اس کو یہ تیرا میرا بالکل پسند نہیں، اور جو چیز ہم پڑھ کر پھونک رہے ہیں وہ اسی مالک کا کلام ہے، جس نے اپنے کلام میں یہ بات کہی ہے، اپنے سچے سندیش واہک حضرت ابراہیم کی زبان سے یہ بات کہلوائی۔ اور حضرت ابراہیم وہ ہیں جن کے نام پر بھارت کے لوگ اپنے آپ کو برہمن براہیمی کہلاتے ہیں، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مالک شفا دیتا ہے، یعنی ٹھیک کرتا ہے۔ آپ روز دیکھتی ہوں گی، آپ اپنی سوچ سے اچھی اچھی دوا مریض کو دیتی ہیں اور مریض ٹھیک ہونے کے بعد مر جاتا ہے۔ بعض مرتبہ علاج میں غلطی ہوتی ہے اور مریض ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ ایسی بات میں نے پہلی بار سنی تھی۔ پچھلے ہفتہ ہمارے وارڈ کے 6 بچے ایکسپائر ہو گئے تھے۔ ان میں سے 4 بچے تو بہت سندر تھے اور 2 ہفتہ تک وارڈ میں رہنے کی وجہ سے مجھے بھی ان سے بہت تعلق ہو گیا تھا۔ ان کی موت سے دل پر بہت صدمہ تھا۔ مولانا صاحب کی محبت بھری باتیں سن کر مجھے ایسا لگا کہ مجھے ان کی کچھ اور باتیں سننی چاہیے۔ میں نے مولانا صاحب سے اپنے کیبن میں آنے کو کہا۔ مولانا صاحب نے میری درخواست قبول کی۔ مولانا صاحب نے مجھ سے کہا، آپ میری چھوٹی بہن یا میری اولاد کی طرح ہیں اور محبت سے مجھے بلا کر لائی ہیں، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے وارڈ میں آنے والے مریض کو اپنا بچہ یا اپنا بھائی سمجھیں اور ان کے درد اور تکلیف کو اس طرح لیں۔ مالک نے آپ کو کیسا اچھا موقع دیا کہ آپ کو پریشان حال لوگوں کے درد میں شریک کیا۔ آپ کو خوب اندازہ ہوگا کہ جس ماں کا بچہ ہو اور وہ اتنا بیمار ہو کہ ICU میں ایڈمٹ ہوا
اور سرکاری ہسپتال میں ایسے مریض آتے ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، ان کے ساتھ ذرا ہمدردی آپ کریں تو ان کی روئیں روئیں بلکہ انتر آتما سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی۔ آخر میں مولانا صاحب نے بڑے درد سے میرا نام پوچھا اور بولے، ڈاکٹر شالنی، آپ میری خونی رشتہ کی بہن ہے، اس لیے میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں اور وصیت کرتا ہوں، اور وصیت اس کو کہتے ہیں جو کوئی مرنے والا اپنے بچے سے مرنے کے وقت اپنی آخری بات کے طور پر کہتا ہے کہ آپ وارڈ میں آنے والے کا علاج سب سے بڑی پوجا سمجھ کر کریں۔ آپ کو سینکڑوں سال کی تپسیا اور کٹھن پوجا، مشکل عبادت میں مالک کے ہاں وہ جگہ نہیں ملے گی جو کسی پریشان حال مریض اور اس کے مصیبت زدہ ماتا پتا کو تسلی دینے میں ملے گی۔ میں نے مولانا صاحب کا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ میں کوشش کروں گی۔ مولانا صاحب چلے گئے۔ ڈاکٹر صاحب کے راؤنڈ کے بعد میں نے پانی پت ہریانہ کے اس بچے کے باپ سے معلوم کیا کہ یہ مولانا صاحب کون ہیں۔ اس نے بتایا کہ یہ ہمارے حضرت جی ہیں، یہ بہت اچھے آدمی ہیں، ان کے ہاتھوں پر ہزاروں ہندو مسلمان ہو گئے۔ کافی دنوں تک مجھے مولانا صاحب کی باتوں کا دل پر اثر رہا، خاص طور پر یہ بات کہ یہ سارے مریض میرے ہیں، جس مالک نے ہمیں پیدا کیا اس کو یہ تیرا میرا پسند نہیں۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ مولانا صاحب کے پھونکنے سے مریضوں کی حالت میں عجیب فرق آیا ہے۔ سارے مریض ٹھیک ہو کر وارڈ سے گئے، لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد ذہن سے بات نکلتی گئی۔ مولانا آزاد میڈیکل کالج میں میری ایک روم پارٹنر ڈاکٹر رینا سگل تھی۔ وہ گائنی میں ایم ایس کر رہی تھیں اور بعد میں وہ صفدر جنگ اسپتال میں گائنی ڈپارٹمنٹ میں ملازم ہو گئی۔ ہم لوگوں میں خاصی دوستی ہے۔ ایک دن انہوں نے مجھے کھانے پر بلایا۔ کھانے کے بعد باتیں ہو رہی تھیں۔ ان کے ہاں مسلمان کام کرنے والی آتی تھی، وہی کھانا وغیرہ بناتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے مسلمان کھانا بنانے والی کیوں رکھی ہے، تمہیں کوئی ہندو نہیں ملی؟ وہ کہنے لگی، یہ بڑی اچھی لڑکی ہے، بہت ایماندار ہے، کئی بار میرا پرس گر گیا، جوں کا توں مجھے لا کر دیا۔ باتوں باتوں میں مسلمانوں کے بارے میں باتیں ہونے لگی۔ ڈاکٹر رینا کہنے لگی، جیسے جیسے ہمارے دیش بلکہ پورے سنسار میں مسلمانوں کے خلاف میڈیا میں باتیں آ رہی ہیں، لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، کیسے کیسے بڑے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ مائیکل جیکسن کے بارے میں تمہیں معلوم ہوگا، وہ بھی مسلمان ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاسپٹل میں کارڈیالوجی میں ایک نوجوان ڈاکٹر بلبیر نام کے ہیں، وہ بھی 2-1 سال پہلے مسلمان ہو گئے ہیں، اور وہ تو بس یہ چاہتے ہیں کہ پورے ہسپتال کے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ ایک مریض کے سلسلہ میں ان کو چیک اپ کے لیے بلایا، بس مجھ سے کہنے لگے، اگر مرنے کے بعد نرک سے بچنا ہے تو مسلمان ہو جاؤ۔ مجھے یہ سن کر اپنے وارڈ میں آئے مولانا صاحب یاد آ گئے اور ان کی ساری باتیں تازہ ہو گئی۔ میں نے ڈاکٹر رینا سے کہا کہ آپ مجھے ڈاکٹر بلبیر سے ضرور ملائیں۔ انہوں نے اگلے روز فون کرنے کو کہا اور بتایا کہ اتوار کو ڈاکٹر بلبیر کو میں نے کمرے پر بلایا ہے، آپ 10 بجے میرے کمرے پر آ جائیں۔ اتوار کے روز میں ڈاکٹر سہگل کے کمرے میں گئی۔ ڈاکٹر بلبیر بھی آ گئے، سانولے رنگ کے بہت ہی سجن نوجوان، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ میں نے ان سے معلوم کیا، آپ نے کتنے دن پہلے اسلام قبول کیا؟ انہوں نے بتایا 8-9 سال پہلے۔ میں نے وجہ معلوم کی تو انہوں نے کہا، صرف اور صرف اسلام ہی سچا اور سب سے پہلا اور سب سے انتم دھرم ہے، اور اسلام کے بغیر مرنے کے بعد کی زندگی میں نہ تو موکش ہے، نہ مکتی، نجات، اور ہمیشہ ہمیشہ کی نرک ہے، اور اسلام قبول کرنا آپ کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا میرے لیے۔ میں نے معلوم کیا آپ نے نام بھی بدل لیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میرا اسلامی نام ولی اللہ ہے، جس کا ارتھ معنی ہے اللہ کا، یعنی ایشور کا دوست۔ میں نے ان سے کہا کہ 1-1.5 سال پہلے میرے وارڈ میں ایک مولانا صاحب آئے تھے، انہوں نے مجھ سے کچھ باتیں کی تھیں، وہ آج تک میرے دل کو لگی ہوئی ہیں۔ وہ وارڈ کے ہر مریض کو پھونک رہے تھے۔ میرے معلوم کرنے پر کہ آپ کا مریض کون سا ہے، انہوں نے کہا، سارے مریض میرے ہیں، ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد، خونی رشتہ کے بھائی ہیں، یہ تیرا میرا پیدا کرنے والے مالک کو بالکل پسند نہیں۔ ڈاکٹر بلبیر کہنے لگے، مولانا صاحب نے یہ باتیں بالکل سچی کہی تھیں، یہ تو اسلام کے اور ہم سب کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے بھاشن میں کہی تھی۔ میں نے کہا، وہ بھاشن چھپا ہوا ملتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمارے نبی کا ہر بول پوری طرح سورکشت محفوظ ہے اور چھپا ہوا ملتا ہے۔ میں کسی سے لے کر ڈاکٹر رینا کے ہاتھ آپ کو بھیج دوں گا۔ 2-4 روز کے بعد ڈاکٹر رینا سگل نے مجھے وہ پمفلٹ جس میں انگریزی میں ہمارے نبی کے آخری حج کا خطبہ انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ تھا لا کر دیا۔ اس کو پڑھ کر میں حیران رہ گئی، خاص طور پر عورتوں کے بارے میں بار بار ان کی چرچا میرے دل کو اور لگ گئی۔ مجھے مولانا صاحب کی یاد آئی اور خیال ہوا کہ اچھا ہوتا کہ میں مولانا صاحب کا پتہ لے لیتی۔ میں نے ہاسپٹل میں پرانے مریضوں کی فائلیں تلاش کی کہ پانی پت کے مریض کا پتہ مل جائے تو میں خود مریض کے گھر جا کر مولانا صاحب کا پتہ معلوم کروں، مگر مجھے پتہ نہیں مل سکا۔ مجھے اسلام کو پڑھنے اور اسلام کے بارے میں جاننے کا شوق ہو گیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر بلبیر کا فون لیا اور ان سے ملنے کے لیے وقت طے کیا۔ صفدر جنگ ہاسپٹل جا کر ان کے وارڈ میں ان سے ملی، ان سے اسلام کو جاننے کے لیے لٹریچر دینے کو کہا۔ دوسرے روز وہ میرے ہاسپٹل آئے اور مجھے ایک چھوٹی سی کتاب، آپ کی امانت آپ کی سیوا میں، ہندی میں دی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کی ضرورت اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے یہ چھوٹی سی کتاب 100 کتابوں کی ایک کتاب ہے، بس یہ کتاب آپ کو یہ سوچ کر پڑھنی ہے کہ ایک سچا ہمدرد صرف مجھ سے
یہ بات کہہ رہا ہے اور آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو خود ایسا ہی لگے گا۔ میں نے اس کتاب کے لیکھک کے ہاتھ پر ہی اسلام قبول کیا ہے۔ کتاب کے 2 شبد کتاب کی جان ہے۔ ان کو پڑھ کر آپ کتاب اور کتاب لکھنے والے کو جان جائیں گی۔ ڈاکٹر بلبیر نے مجھے بتایا کہ وہ دہلی کے پاس یو پی کے ایک شہر کے راجپوت خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ کتاب دے کر اور کچھ دیر چائے وغیرہ پی کر وہ چلے گئے۔ میں نے وارڈ میں بیٹھ کر وہ کتاب بس ایک بار میں پڑھ ڈالی۔ کتاب پڑھ کر مجھے مولانا صاحب کی بہت یاد آئی۔ کتاب نے میرے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ میں نے کتاب کو پڑھ کر ڈاکٹر بلبیر کو فون کیا اور ان سے کہا کہ کتاب کے لیکھک کی اور کوئی کتاب مجھے دیجیے اور اگر ان سے مجھے آپ ملا سکے تو آپ کا مجھ پر بڑا آبھار احسان ہوگا۔